بریک سے پہلے ہمارے مہمان کچھ اور تھے. بریک کے بعد ہمیں نئے مہمانوں نے، نئے دوستوں نے جوائن کیا ہے. نور اللہ صاحب صحافی ہیں، لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں. جاوید فروکی صاحب میرے ساتھ ہیں، اور امداد سمرو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے پوچھیں گے امداد صاحب سے اسپیشلی کہ یہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کور کرتے ہیں اور ان کے وہ اندر تک رسائی ہے جس کو کہتے ہیں، ذرائع بہت ان کے ڈیپ ہیں اندر. تو یہ بتائیے گا کہ آج جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے 7 بجے جاتی عمرہ میں، اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہوگا یا کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں، اب ایک سیریمونیل سی ایک ملاقات ہے یا کچھ اور؟ نہیں دیکھیں، ملاقات جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں، ایک تو میٹنگ جو ان کی مسلم لیگ نون کی اپنی مشاورت ہو جی، رہی ابھی ہے. تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع تھی کہ بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے جاتی عمرہ پہنچنا. دیکھیں ابھی وہ ملاقاتیں ظاہر ہے پازیٹیو ہی ہوں گی، ان کے اندر اپنا ڈیولپمنٹ جو ہوں گی وہ مخلوط حکومت کے حوالے سے ہوں گی. لیکن میں بلاول بھٹو کو سن رہا تھا اور میری جو سورسز سے بات ہوئی ہے وہ ابھی پیپلز پارٹی اپنا نمبر بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اپنا بلاول بھٹو جو ہے، اور ایون آصف زرداری صاحب نے بھی کل جو ملاقات کی ہے اس ملاقات میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ریزلٹس کمپلیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد بیٹھتے ہیں گے آپس میں. آج کی جو میری انفارمیشن ہے، بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو نے آج اپنے مختلف پارٹی قائدین کے ساتھ مشاورت کی ہے لاہور میں، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک ریزنمنٹ آ رہی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہم نہ بیٹھیں. اوکے. پارٹی کا کارکن آپ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو وہ شور مچا ہوا ہے، تو جائے گی تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہی. اچھا، یہ بھی ہے. یہ بھی طے ہے، کیونکہ دیکھیں وہ جو بانی پی ٹی آئی وہ پریڈکٹیبل ہے ہی نہیں. ان کے ساتھ جانے کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم آپ ایک نیا بحران کھڑا کر سکتے ہیں وہ نا، کیونکہ وہ تو ان کی ڈیمانڈز ایسی ہوں گی. کل یہ دونوں اتحادی بھی رہے ہیں اور دونوں سنجیدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور دونوں کو اندازہ ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، اور دونوں پہلے ملک کو بحرانوں سے نکال چکے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی پاپولیرٹی جو ہے اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہوگا کیا، گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا، یہ اصل ہے چیز. کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ میکسیمم نمبر لے کر بلاول بھٹو کے لیے وزارت عظمیٰ مانگے. مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، ایون شہباز شریف صاحب بھی ہیں ایک کنڈیشن میں کہ اگر نواز شریف صاحب اسی بالکل مخلوط حکومت جو ہو جس میں اتحادی زیادہ ہوں اور جس کو اپنا ہر تھوڑی دیر کے بعد ترلامنٹ کرنا پڑے کسی کا، تو پھر وہ شہباز شریف صاحب کو آگے کریں گے. تو اگر مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی ہے تو پھر آصف زرداری صاحب صدر کے امیدوار، وہ انہوں نے پہلے سے ہی پیپلز پارٹی نے اپنے اندر خاطر جو ڈسکشن ہوئی ہیں پارٹی کے اندر، اس میں یہ 2 آپشنز ہیں ان کے پاس. لیکن حتی الامکان کوشش کرے گی پیپلز پارٹی کہ بلاول کو وزیر اعظم کے لیے پیش کریں مسلم لیگ نون کے سامنے کہ جناب وزیر اعظم ہم بناتے ہیں، پنجاب آپ کے پاس ہے، سندھ ہم لیں گے، بلوچستان میں پھر مخلوط حکومت بناتے ہیں، اور فیڈرل کابینہ میں پھر وہ جو شیئرنگ ہوتی ہے حساب قدر. لیکن آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تو اس کا نمبر ہے 54، کتنا بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ انڈیپینڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. انڈیپینڈنٹ ہے 3 طرح کے. آج جب میں نے اس پہ کام کیا تو 3 طرح کے انڈیپینڈنٹ. ہم نے تو 2 سنے تھے. نہیں، میں آپ کو تیسرے بتاتا ہوں. بتائیے. ایک تو بالکل آزاد ہے. اچھا، ایک ہے پی ٹی آئی کے. ایک پی ٹی آئی کے وہ ارکان امیدوار جنہوں نے کاغذات جمع کروا لیے تھے پی ٹی آئی سے، لیکن جن کو اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، یعنی جس کو ہم پارٹی ٹکٹ کہتے ہیں، جن کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، وہ پارٹی کی حمایت کے بغیر جیتے ہیں تو وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں، ان کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اوکے، ہاں یہ ایک نیا نکتہ. ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ بھی ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹوٹنے پھر یہ والے آسان ہے ٹوٹنے. اور ان کی تعداد اندازاً کتنی ہوگی آپ کو ایک رف سا آئیڈیا؟ یہ جو کیونکہ آپ نے کام کیا ہے. ہاں، اس پہ کوئی 25-30 کی فگر بتائی جا رہی ہے ان کی. تو اس کا مطلب ہے فاروقی صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین ہیں وہ تو پھر بچیں گے کوئی 45-50 کے آس پاس کا رہے گا نمبر جا کے. ہاں 50 کا. اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے سمرو صاحب نے نشاندہی کی نا، اس میں کئی ایسے بھی پی ٹی آئی کے سابق لوگ ہیں جو جن کی کہیں پر جن کے لیے گنجائش جو نکالی تھی الیکشن لڑنے کی، ان کے الیکشن لڑنے کی جو رستہ جو ہموار ہوا تھا، اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تھا نا وہ بھی انہیں عمل دخل تھا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی ہے جیسے کمٹمنٹس ہوتی ہیں، جیسے راجہ ریاض اور دوسرے لوگ تھے، نواب شیر وسیر وغیرہ، ان لوگوں کو
نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، تو وہ لوگ بھی وہ کھل کر جو ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ کسی کے ٹکٹ کے اوپر وہ انہوں نے لڑا ہو الیکشن، لیکن وہی بات ان کی کہ ان کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کا اس طرح سے لیبل نہیں ہے، نہ ہی وہ اس طرح سے سیاسی اور اخلاقی طور پر مجبور ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو آپ بات کر رہے تھے ابھی، پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو انفیکٹ جو ایک کمپین بھی انہوں نے چلائی ہے اور الیکشن میں جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آزاد ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن کے دوران ہونے والی تقریریں ہیں، الیکشن کے بعد کی سیاست جو ہے وہ آصف علی زرداری کریں گے۔ اوکے، اور اب جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، اب اس کی پالیٹکس شروع ہوگی۔ پہلے الیکشن سے پہلے ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس، اب الیکشن کے بعد پی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سربراہ آصف علی زرداری ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ ان کے ٹکٹ تو میں ہی جاری کروں گا۔ سو پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کے اندر یہ محاذ جو ہے یہ ہمیشہ سے زرداری صاحب کے پاس رہا ہے۔ اب بھی وہی ان چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے، اور اس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ مور اور لیس تقریباً وہی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، اسی طرح کا ماڈل آگے چلے گا۔ اور اس وقت بھی اگر آپ جو ہے سکور بورڈ ہے اس کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو زیادہ وائبلٹی انہی کی نظر آتی ہے کہ یہ دو پارٹیز جو ہیں یہ بنیں۔ جو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے، بعض جو میرے جو سورسز ہیں وہاں پر یہ ہے کہ وہ جو ان کے جو آزاد گروپ جو ہے ان کا، وہاں پر بھی یہ اس وقت انٹرنلی ایک بحث چل رہی ہے کہ ہم کیوں نہ پیپلز پارٹی کو آفر کر دیں، کہ ہم اپنی سپورٹ آفر کر دیں۔ یہ میں آپ کو بڑی ایک یہ اندر کی بات، جی اندر کی بات ہے، یہ وہاں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو ابھی ظاہر ہے کہ اس کا وہ فیصلہ ہوگا، ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو فائنل نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا، ان کی میٹنگز ہوگی اس کے بعد۔ لیکن معاملہ پھر وہی ہے جیسے سومرو صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے وہ کتنی پائیدار ہو سکتی ہے۔ ضرورت تو اس وقت اس امر کی ہے کہ ملک کو ایک مستحکم حکومت دی جائے اور جو مسلسل چلے، جس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ صبح کو ایک اتحادی کو منانا پڑ رہا ہے، شام کو دوسرے اتحادی کو منانا پڑ رہا ہے۔ ایک مضبوط سالڈ قسم کا ایک مخلوط حکومت چاہیے، اور ایک لیڈرشپ ٹاپ پہ ایک ایسی چاہیے جس کے اندر اسٹیٹسمینشپ ہو، اور وہ ان تمام اپنے الائز کو لے کر چلے۔ دیکھیں اسٹیٹسمینشپ کا تو تقاضا یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کرنے سے ذرا گریز کیا جائے۔ اب حکومت آئی ہے تو چلنے دی جائے۔ تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی، پچھلے پینل سے بھی یہ والا سوال کیا تھا کہ یہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آپ کی، یا محاذ رہی زیادہ بڑھے گی؟ آپ کو یاد ہوگا میں تو پہلے بھی بات کرتا تھا کہ جو بھی حکومت ہوگی باقی تمام پارٹیز ایکسیپٹ مائنس پی ٹی آئی وہ سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر ایک مستحکم حکومت چلائیں گے۔ ہمارے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی محاذ آرائی کے۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انہوں نے جو 16 ماہ کی حکومت چلائی ہے پی ڈی ایم کی، وہ ایک تجربہ ان کے سامنے ہے، تو وہ دوبارہ سے اسی طرح مل کے چل سکتے ہیں۔ اس میں ایک اضافہ، اول تو وہ جو آزاد امیدوار ہیں اس میں سے جو نان پی ٹی آئی تھے، اسی طرح سے نون لیگ کے بھی کوئی 10 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں جو آزاد الیکشن لڑے ہیں، جنہیں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو اپنے ہی امیدواروں کے خلاف اور باقی امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑکے وہ لوگ جیتے ہوئے ہیں۔ کچھ نے تو جوائن کر لیا نا، آج عقیل صاحب نے جوائن کیا۔ جی، اس طرح تقریباً 10 کے قریب لوگ ہیں، یہ تقریباً 10 لوگ ہیں۔ تو یہ ہیں اس کے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ ہماری سیاست میں آزاد امیدواران جیتے ہیں، تو وہ بھی آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ آزاد امیدوار مل جائیں گے تو وہ اپنا سمپل میجورٹی والا ٹارگٹ پورا کر لیں گے۔ اور ایک بڑا سیگمنٹ اس مرتبہ آ گیا ایم کیو ایم کا، جو تقریباً 17-18 سیٹس، 17 ہے، میں بھی شاید وہ 18 ہو جائے، تو یہ 17-18 سیٹس جو ہیں انہیں ایک اچھا سپورٹ مل جائے گی۔ اور زرداری صاحب کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلنے کا، لیکن بڑا تلخ بھی ہے۔ تلخ ہے لیکن کامیاب ہے۔ دیکھیں
وہ تلخیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ ایک تجربہ ہے میرے خیال ہے انہوں نے بڑے کامیابی سے چلایا ہے, اور ایم کیو ایم کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں تو انہیں سپورٹ مل جائے گی. سندھ میں بھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کو کسی جماعت کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل جائے تو وہ ایک بڑا نمبر جو ابھی امداد سمرو صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے پاس ہو جائے گا. لیکن نون لیگ کو مائنس کر کے پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے نون لیگ نہ اس طرح کی حکومت بنا سکتے ہیں, نہ وہ بنانا چاہیں گے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, اور اس میں ایون پرائم منسٹرشپ کے لیے دونوں چونکہ کینڈیڈیٹ ہیں, ادھر سے بلاول بھٹو صاحب اور ادھر سے وہ شہباز شریف صاحب, تو میرے خیال میں ایون وہ کوئی ایسی ڈویژن بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدھی ٹرم کے لیے بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے اور باقی کی ٹرم کے لیے شہباز یہ شریف تجربہ بھی ہو سکتا ہے. جی یہ تجربہ بھی, یہ بھی آن کارڈز ہیں. یہ ساری ڈاکٹر مالک ایک اور چیز ہو رہی چل رہی ہے, ہیں ایک اور چیز ہو رہی ہے, کیا؟ ایک اور ڈسکشن ہوئی ہے بلاول ہاؤس میں آج, وہ ہے یونٹی گورنمنٹ. اس میں پی ٹی آئی کا جو یہ گروپ ہے, مطلب جو عمران خان کے علاوہ, کیونکہ افغانی پی ٹی آئی تو نہیں ہے, یونٹی مطلب نیشنل گورنمنٹ ہے, نیشنل گورنمنٹ, اس کو یونٹی گورنمنٹ کا نام دے رہا ہے. اسد زرداری صاحب مسلسل اس کا ذکر کرتے رہے کہ یونٹی گورنمنٹ ہوگی, پچھلی گورنمنٹ کو بھی یونٹی گورنمنٹ. تو اس میں یہ آپشن پر بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو آفر کی جائے کہ جی آپ بھی آ جائیں, اچھا سب بیٹھتے ہیں ساتھ اور ملک کو بحران سے نکالتے ہیں. دیکھیں کل نواز شریف صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ ہم آپ کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں, آپ لڑنے کے موڈ میں. تو یہ اس فارمولے پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہے, اوکے. وہ رابطے میں مسلسل. اچھا یہ رابطہ جیل کے اندر سے کہ جیل کے باہر سے؟ انہوں نے کہا کہ یار ہمارے متعلق جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس وقت تک ہولڈ رکھیں جب تک ہم جیل کے اندر سے ہدایت لے لیں, ہم ان کو منا لیں, ہم ان کو راضی کر لیں کہ دیکھیں اب ملک کو آگے نکالنا ہے, اپنی پارٹی کو بھی نکالنا. اچھا نہیں, یہ نیت تو بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس پہ عمل درآمد کتنا سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے نا. آپ کسی کو آفر کریں, آپ ان کو کہیں کہ یار جو آپ نے کیا وہ آپ قانون دیکھ رہا ہے, آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اچھا ویسے جو آپ جیل کی بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک جو آفر بلاول بھٹو الیکشن میں کرتے رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, لوگ ہیں, ان کے ساتھ مطلب دیکھیں جب حکومتیں بنتی ہیں نا تو پھر بہت کچھ چینج بھی ہو جاتا ہے, بہت چیزیں. اور پھر اگر آپ نے وسیع تر قومی مفاد کے لیے, جینونلی وسیع تر قومی مفاد کے لیے بہت سی چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے تاکہ کوئی انتشار پیدا نہ ہو. آج جو پریس کانفرنس کی ہے بیرسٹر گوہر نے, وہ کلیم کر رہے ہیں ہم 170 نمبر پر ہیں, اور انہوں نے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. جی تو ایسی صورت میں 2013 کی صورت تک یا 14 کے دھرنوں 2013-14 والی صورتحال دھرنا دھرنا, وہ اس طرح کی صورتحال کیا پاکستان افورڈ کرتا ہے؟ اچھا یہ جو نواز شریف صاحب اور ہر وہ بندہ جو تھوڑا سا بھی مائنڈ اپلیکیشن رکھتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے یہ جو فوری طور پہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے, سب مل کے چلیں, اور آصف زرداری صاحب نے بھی فوری طور پہ ٹریول کیا, لاہور آئے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. یہ جو فوری مذاکرات شروع ہوئے ہیں, اگرچہ ٹائم تھا کہ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی 72 گھنٹے ہوں گے آزاد امیدواروں کے لیے, وہ اصل میں یہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ 170 کا کہہ کر اور احتجاج کی کال دے کر, انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے اس وقت چارجڈ ہے, تو وہ دوبارہ سے سڑکوں پہ بیٹھ کے ہنگامہ آرائی کر کے دھرنے دے کے, میرا خیال ہے اس مرتبہ یہ ممکن نہیں ہوگا جس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں. اچھا ممکن تو خیر بہت بڑا کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. ووٹ ڈالنے کے لیے ایک بڑا پیسفل سا ماحول تھا, اور یہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو, حکومت کو, سب لوگوں کو, اداروں کو, کہ بڑا پیسفلی, اور وہ ماحول تھا الیکشن کے لیے جس میں پی ٹی آئی سمیت کسی کو آبجیکشن نہیں تھا, کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ جی کسی کو روکا گیا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بڑے سموتھلی وہ الیکشن ہو گیا ہے. اب ان کے پاس یہ بہانے جو بنا رہے ہیں وہ 170 کا پروپیگنڈا کر کے کہ کوئی بدامنی پھیلائی جائے, دھاندلی بہت ہوگی, تو اس کو دور کرنے کے لیے فوری اس کا ایک ہی حل ہے کہ دونوں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فوری طور پر اکٹھے بیٹھے اور ڈیسیژن کریں کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے. اور یہ جو گورنمنٹ فارمیشن ہے میرے خیال اگلے 2-3 دن میں اس کی شکل ہمیں سامنے نظر آ جائے گی کہ کس طرح سے بنی ہے. ابھی اس میں صدارت کا بھی پہلو ہے کہ صدر بنانے کے لیے بھی ایک پارٹی کے پاس وہ بھی لیوریج ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیل کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. پی ٹی آئی کو شامل کرنے کے لیے جہاں تک بات ہے تو وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں, جو مختلف مقدمات کا سامنا نہیں کر رہے ہیں, وہ یقیناً ایز اے گروپ جب سامنے آئیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے پہلے بات کر چکی ہے, اور جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے
ان کا تو اب یہ عالم ہے کہ وہ پہلے بیان دے چکے ہیں کہ میں تو 19 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا. اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تو وہ الیکشن ریزلٹس کے بعد جب ان کے سامنے سچویشن کلیئر ہو گئی ہے، الیکشن ہو گیا اور نئی حکومت کی فارمیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ان کی خواہش ہے کہ فوری طور پر ان سے مذاکرات کیے جائیں. لیکن وہ ان دونوں پارٹیز کو اس لیے سوٹ نہیں کرتے کہ وہ مینٹالٹی جو چینج نہیں ہو رہی ہے کہ آگ لگا دیں، جلا دیں، پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کریں. اگر وہ مینٹالٹی چینج نہیں ہوگی تو وہ پولیٹیکل سین میں، مین سٹریم میں واپس نہیں آ سکیں گے. وہ پہلے جس آئسولیشن کا شکار ہوئے تھے، نو ڈاؤٹ انہیں اچھا رسپانس مل گیا، ان کا سپورٹر اور ان کا ووٹر نکلا ہے، لیکن سسٹم میں ریاست کے ساتھ چلنے کے لیے، حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے، ایک مزاج ملک کی چاہیے. ترقی کے لیے چلنے کے لیے آگے وہ یہ والا مزاج جلاؤ گھراؤ والا، ہر وقت ڈنڈا اٹھا کے، پیٹرول بم اٹھا کے، پتھر اٹھا کے لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہ اس ماحول کے ساتھ ملک نہیں چلتا. کتنا اچھا موقع ہے، کتنا اچھا موقع ہے کہ بے شک اسپلٹ مینڈیٹ ہے مرکز میں، لیکن صوبوں میں نسبتاً بلوچستان کے علاوہ کلیئر مینڈیٹ ہے. ہاں آپ کے پاس کے پی کے ہے، کے پی کے لوگوں نے آپ کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے، آپ وہاں حکومت بنائیں، مرکز میں تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کریں، اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں، ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں، وہاں بیٹھیں. پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنا رہی ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے تو وہاں کولیشن گورنمنٹ بنے گی، پنجاب میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا حصہ بن سکتی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ بیٹھ کر اگر کوئی 3-4 سال محنت کریں اور اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں کہ یار ہم نے فی الحال پارٹی سیاست نہیں کرنی، وہ بھی ہوتی رہتی ہے، وہ بھی کریں بے شک، لیکن فی الحال فوکس یہ ہو کہ ملک کو بحران سے نکالنا ہے، لوگوں کو اس مہنگائی کے عذاب سے بچانا ہے، یہ جو بے روزگاری ہے اس سے ملک کو بچانا ہے، IMF کے چنگل سے ملک کو چھڑوانا ہے، انڈسٹری چلانی ہے، زراعت کو ترقی دینی ہے، اوورآل ایک ملک کی حالت بہتر کرنی ہے. تو اس سے بڑا اچھا موقع جو ہے نا کہ ساری پارٹیاں حکومت میں، تمام بڑی پارٹیز. پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک آدھ پارٹی، یہ جو 2013 والی سچویشن دوبارہ بن گئی ہے، 2013 کا وہ موقع بھی پی ٹی آئی نے گوایا، بجائے کام کرنے کے دھرنے اور کے پی کی حکومت کو استعمال کرتے تھے اپنا اسلام آباد پر چڑھائی کی. صحیح. تو اب اس تجربے سے سیکھ کر کم از کم نہیں یہ کے کام پی کریں. کے میں بھی تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ تو بڑی آزاد امیدواروں کی بڑی میجارٹی ہے، وہ بھی ایک ایشو درد سر رہے گا مسلسل. مجھے لگتا ہے کہ سینٹر میں بھی حکومت بن جائے. کیا خیال؟ دیکھیں یہ جس طرح کی یہ طرز عمل غیر ذمہ دارانہ جو طرز عمل ہے. ہاں نہیں، لیکن یہ جو رزلٹ ہیں اس کے ہر دو طرح کے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کنفیوژن بھی نظر آتا ہے، مشکلات بھی نظر آتی ہیں، لیکن عمران صاحب اسی ماحول میں اور ایسے ہی حالات کے اندر پھر لیڈرشپ اپنا جو ہے وہ کام کرتی ہے. ایسے ہی وقت پر جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ کہاں پر ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اسٹیٹسمین شپ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں تمام لوگوں کے لیے مواقع بھی ہیں اس مینڈیٹ کے اندر. جیسے ہم کے پی کے کی بات کر رہے ہیں تو کے پی کے میں ان کو اگر مینڈیٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے، تو ان کو اگر حکومت سازی کا موقع ملتا ہے تو وہ انگیج ہو جائیں گے. وہ اس سسٹم کے سٹیک ہولڈر جب بن جائیں گے تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. اور یہاں پر اور یہ ایک کم و بیش ایک فارمولا، یہ تو ہماری آپ کو لگتا نہیں خوش گمانی ہے زیادہ؟ میرا خیال خوشگمان ہونا چاہیے. اچھا، خوشگمان ہی ہونا چاہیے. آپ کو میں تو ماضی کا جو تلخ تجربات ہیں، میں ہاف فل کی بات کرتا ہوتا ہوں اکثر، ہاف ایمٹی کی بات کرنے کی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جیسے میاں نواز شریف نے کہا کہ 10 سال کا کوئی جو ہے آپ کو پلان بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. تو لانگ ٹرم ایک جب پلان کی ضرورت ہے تو یہاں پر وہ خود بھی اپنی کنسنٹ دے رہے ہیں کہ میں بھی کسی ایسے ایگریمنٹ میں، کسی ایسے فارمولے کے اندر، کسی ایسے ارینجمنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں. اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں. دوسرے جو ہیں آصف علی زرداری ہیں، زرداری ڈاکٹرین بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے آلموسٹ پہلے سے ہی. وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سندھ میں اگر ان کے پاس میجورٹی تھی 2013 کے الیکشن کے بعد، اس کے باوجود انہوں نے اپوزیشن بینچوں سے اٹھا کر ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ حکومت میں ملایا، انہیں شیئر دیا. سو یہ ایک بڑا دل کر کے یہ حکومت بنانی پڑے گی، اور جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوگی، جس کے اندر یہ پوٹینشل ہوگا کہ وہ لوگوں کو ساتھ ایک ٹیبل پر بٹھا کر ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کرنے کی صلاحیت رکھے. لیکن یہ جو 10 سال کے الفاظ نکلے ہیں نا، میرا بھی اس پہ 10 سال کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا ریزرویشنز ہیں
کہ نہیں وہ تو بڑی پازیٹیو بات نہیں میں 10 سال کی میرا خیال ہے پازیٹیولی انہوں نے بات کی ہے. پازیٹیو یہ ہونا ایک چاہیے منیمم کامن ایجنڈا جو ہے وہ ایک بنایا جائے, باقی پالیٹکس ہوتی رہے. انہوں نے کہا کہ وہ 10 سال حکومت کرنے کی بات نہیں کہی انہوں نے. نہیں 10 سال حکومت کرنے کی بات نہیں کی, 10 سال یہ مسائل سمیٹنے میں لگیں گے. سیاسی ہمیں لڑنا استحکام کے نہیں لیے, سیاسی استحکام کا ایجنڈا. کہ جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا سیاسی جماعتوں نے مل کر, اسی طرح سے چارٹر آف اکانومی کی ہمیں ضرورت ہے. اس پہ پلان پہ بات کریں اور کہ ہم نے اس طرح سے روڈ میپ بنا لیں اور وہ جو اس کے بعد پرفارم کر کے دکھائیں. جب پرفارم کر رہے ہوں گے تو 10 15 20 سال سب ساتھ چلتے رہیں گے. اب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک پلیٹ فارم آ رہا ہے حکومت کا, جب وہ پارلیمنٹ میں ہوں گے, حکومت میں ہوں گے, تو وہ پرفارم کر کے دکھائیں. وہ جو وعدے جو منشور انہوں نے شائع کیے ہیں اور لوگوں کو بتائے ہیں, اور میاں صاحب نے اپنی یہ اسپیچ میں بھی کل کہا, گزشتہ روز جو بات کی کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے, بے روزگاری کو ختم کرنا ہے, بجلی کا ٹیرف کم کرنا ہے, گیس کی قیمتیں کم کرنی ہے, پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں, تو اس پہ سالڈ پلاننگ کر کے پرفارم کر کے دکھائیں. جب لوگ خوش ہوں گے, لوگ خوشحال ہوں گے, لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی ان کی پوری ہو رہی ہوں گی, ان کو جو بیسک ضروریات ہیں, سہولتیں ہیں, تعلیم کی, صحت کی, یہ سب چیزیں مل رہی ہوں گی, انفراسٹرکچر بن رہا ہوگا, ملک میں ترقی ہو رہی ہوگی, تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. امداد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں, کیونکہ مسائل بہت بڑے ہیں اور یہ دو پارٹیاں جو ہیں وہ اگر ناکام ہوگی تو پھر نہیں ہوگی ناکام. اچھا, میں آپ کے سوال پر بعد میں آتا ہوں, پہلے 10 سال پر میں منٹ لینا چاہ رہا ہوں. یہ 10 سال کا انتخابات کے رزلٹ کے بعد خیال نہیں آیا میاں نواز شریف صاحب کو. پی ڈی ایم جب بنا تھا 2020 میں, ستمبر کا اجلاس ہوا تھا جس میں پی ڈی ایم کا اناؤنسمنٹ کی گئی تھی, اس کی تقریر میں بھی میاں صاحب نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں بھولنا ہوگا کہ کس کی حکومت ہے. اس حکومت سے نجات کے بعد, جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس حکومت کی نجات کے بعد ہم نے جس کو بھی لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں اس کی حکومت, اس کا احترام کر کے اس کے ساتھ 5 سال تعاون کرے, اس کے بعد اگلے 5 سال تعاون کرے. 10 سال جو حکومتیں ہوں, دو حکومتیں, سب اس کو اپنی حکومت سمجھ کے چلائیں. تو یہ شروع سے ان کے مائنڈ میں ہے کہ ملک جن بحرانوں میں ہے, یہ 10 سال تک کم از کم اس کو بندہ محنت کر کے اس سے پہلے نہیں نکال سکتا. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا یہ سوال تھا کہ چیلنج اتنے بڑے ہیں, بڑی ڈراسٹک چینجز کرنی پڑیں گی, دیکھیں, اور جو فنڈامنٹل جس کو چینجز کہتے ہیں نا وہ کرنی پڑے گی. دیکھیں, نیت چاہیے. اور پاکستان میں ہمیشہ ایک انتشار, افراتفری, کبھی شکایت ہوتی ہے فلاں ادارہ تعاون نہیں کر رہا, کبھی شکایت ہوتی ہے فلاں ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. یہ موقع ہے کہ تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک کو سیاستدان اس بحران سے نکالیں, ہم پیٹھ پہ کھڑے ہوئے. ایس آئی ایس ایف بننا ہے, ایس آئی ایف سی بننا ہے, وہ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ہر طرح کا تعاون جو بانی پی ٹی آئی کو درکار تھا, انہوں نے موقع گنوایا, ان کو حاصل ہوگا. تو اور اس کے بعد پھر ول کے ساتھ ساتھ پھر پلاننگ کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ بات اپنی جاری رکھیے گا, ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو واپس آ کے امداد صاحب بڑی زبردست بات کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ حکومت جو بننے جا رہی ہے یہ کامیاب ہوتی ہوئی بھی ان کو نظر آ رہی ہے, بڑے ہر قسم کے چیلنجز سے. تو کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ब्रेक से पहले जो आमदा हुकूमत है, आमदा कहना चाहिए कि मुमकिना हुकूमत कह लें, मुमकिना हुकूमत जो है उसको जो चैलेंजेस हैं उनसे वो निमट सकती है या वो सलाहियत रखती होगी कि नहीं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और इमदाद साहब का गुमान है और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छी बात है अगर आप ये गुमान करते हैं, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े हैं। तो इमदाद साहब मुझे थोड़ी, मैं वैसे वो तो मेरे ख्याल बात हमारी मुकम्मल हो गई। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि देखिए, एक तो पुरुमीद रहना चाहिए, उम्मीदें वाबस्ता किए रखनी चाहिए। यही लोग हैं, इन्हीं के साथ मुल्क ने आगे जाना है, चलना है। तो मायूसी फैलाना इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव सोचा जाए। लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मायूसी नहीं, मैंने सवाल किया। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ कि गुमान कि मुझे इसलिए गुमान है कि निकाल लेंगे क्योंकि इन्होंने 2008 से 2000 से मुल्क को ना बहरानों से निकाला था 2008 में। जब उन बहरानों में से निकालते फिर कुछ और भी चीज़ें हुई थी। नहीं, वो हुई थी, लेकिन देखे ना, उस वक्त पाकिस्तान में आपके पास आटा नहीं था, चीनी नहीं थी, दहशतगर्दी, हर शहर में बम हमले हो रहे थे, खौफनाक सूरत हाल थी। आपके पास आइन नहीं था, आइन का जो हुलिया बिगड़ा हुआ था वो सीधा हुआ। आपके पास पार्लियामेंट की सुपरमेसी वापस हुई थी। आपके पास बहुत कुछ जो एक्सपोर्ट बढ़ी, आगाज हुकूक बलोचिस्तान हुआ, NFC हुई, आपके जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी सनत का पहिया चला। और ये जो 10 साल हैं 2013 से 2018 तक, अगर बीच में धरने शरने ना होते और बीच में प्रोजेक्ट साजी ना होती तो पाकिस्तान जो है वो ठीक कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान तो आगे जा रहा था ना जी। तो आसिफ जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान 2008 के इंतखाबात के बाद लिया था, वो तो तबाह हाल पाकिस्तान था। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को हर चीज़ सीधी करके दे दी 2013 में। मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको और आगे बढ़ाया। ऐसे ही होता, ठीक है। अच्छा, मसला ये हुआ कि 2018 के इंतखाबात के बाद और नीचे गया जी। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये जो दोनों पार्टियां अगर ये मिल बैठ कर हुकूमत करती हैं तो और ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। बुनियाद जो थी वो भी एक वो कंटिन्यूटी थी ना, जो इससे पहले चार्टर और डेमोक्रेसी दोनों कर चुके थे। जैसे ही तो वो जब तक उसके असरात रहे
کہ وہ ایک ہارمنی رہی, ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی جائے گی, اگرچہ اس کے اندر بھی کئی چیزیں آئیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجموعی صورتحال بہتر وہ سی او ڈی جو تھا وہ کام کر رہا تھا. دھرنوں کے لیے دعوت دی گئی زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو نہیں گئے, کہ آپ آ جائیں حکومت گر جاتی ہے, اور گر جاتی حکومت, وہ نہیں گئے, وہ دھرنوں میں جانے کی وجہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے بالکل, اور اسٹرینتھن کیا اس حکومت کو. جی تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان کا. اچھا نہیں, پنجاب کے میں صوبائی باقی بھی بات کریں گے, پنجاب جو زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بلوچستان. تو پنجاب میں آلموسٹ جو جتنی نون لیگ کی نشستیں ہیں 135 میرا خیال تھیں, تھوڑی دیر پہلے تک شاید بڑی ہے کچھ, اور بڑھ گئی ہوں گی یقیناً. اچھا, اسی طرح اتنی ہی تقریباً جو تھی وہ انڈیپینڈنٹس کی تھی, 10 میرا خیال ہے, یہ 8 یا 10 اس وقت تک پیپلز پارٹی کی تھی. 10 پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی کی تھی, 8 کاف لیگ کی ہیں, ایک ٹی ایل پی کی ہے. تو پنجاب میں کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے نور اللہ صاحب؟ پنجاب میں تو دیکھیں بڑا واضح سی سی پوزیشن ایم ہے, کون ہوگا؟ مریم نواز. اچھا جی, آپ نے سوال ہی یہ پوچھا کہ سی ایم کون ہوگا, تو میں نے نام جو پارٹی کی طرف سے دیکھیں, جو پارٹی جو ڈسکس کر رہی ہے انٹرنلی, وہ اس میں مریم نواز کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ممکن ہے کل کو کسی وائڈر اس میں جانے کے لیے ارینجمنٹ میں یا ایگریمنٹس جب ہوں گے پارٹیز کے درمیان آپس میں, شاید اس کو ریکنسیڈر کیا جائے, لیکن آج کی ڈیٹ تک پارٹی کی طرف سے امیدوار جو ہیں وہ مریم نواز ہے. اور ان کی پوزیشن چونکہ بہت واضح ہے, انہیں کوئی بہت زیادہ جوڑ توڑ کی ضرورت نہیں ہے, انہیں بہت زیادہ سپورٹ کی ایکسٹرنل ضرورت نہیں ہے, چونکہ مرکز میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت بنانے جا رہے ہیں ممکنہ طور پہ, تو وہ 10 سیٹس جو ہیں جو پیپلز پارٹی کی ہیں وہ بھی انہیں سپورٹ مل جائے گی, اور ان آزاد امیدواروں میں ادر دین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے. تو ان میں سے, اور جو آلریڈی ان سے رابطے میں آ چکے ہوئے ہیں, ان کافی سارے آزاد امیدوار ان سے رابطے میں ہیں, تو اگلے 2 دن میں جب وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو وہ کمفرٹیبلی اپنی ایک حکومت پنجاب میں بنا لیں گے. اور مریم نواز کے ساتھ, ہاں انہوں نے یہ ضرور سوچا ہے کیونکہ مریم نواز کا یہ پہلا تجربہ ہوگا براہ راست حکومت میں, تو جو ان کے سینئر اراکین تھے وہ ان کو ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہوں گے. اور میرا خیال ہے وہ رانا صاحب پنجاب اسمبلی سے کھڑے تھے؟ نہیں, رانا صاحب پنجاب میں نہیں کھڑے تھے. اچھا, یہ جو پنجاب میں کھڑے نہیں تھے. ہاں, تو وہ رانا صاحب تو خیر وہ ویسے بھی ہار گئے ہیں. نہیں, لیکن احسن اقبال پنجاب میں, اچھا وہ لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک اور بھی ہے نور اللہ صاحب چیز, کہ وہ ایک اور بھی جو تجویز جو ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اگر مثلا مرکز میں کوئی مخلوط حکومت ایسی بنتی ہے کہ پرائم منسٹرشپ کسی اور کو دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ پنجاب کو دوبارہ سے مضبوط کیا جائے, یہ جو بیس کیمپ ہے اس کو مضبوط کیا جائے, اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب چیف منسٹر دوبارہ بنایا جائے. دیکھیں, پنجاب کا فیصلہ تب ہوگا جب مرکز کا فیصلہ ہو جائے گا. مسلم لیگ نون اس کے بعد ہوگا. ہاں, اس کے بعد ہوگا, کیونکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ہم وزیر اعظم بنائیں اپنا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بنا لے, ہو سکتا ہے نہ بنا لے, نمبر سے پیچھے رہ جائے. پھر میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے اتنی اپنا کولیشن گورنمنٹ اس طرح کی ہو, اس میں نہ اس کو لیڈ کرے, اس وزیر اعظم کا عہدہ نہ لے, تو پھر وہاں ان کو شہباز شریف صاحب کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو پھر ان کو ادھر رکھیں گے. اگر وہاں پر نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ کو بڑی سپورٹ مل جائے گی پنجاب میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, اچھا, تو پھر وہ ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں, یہ تو پی ٹی آئی والے پھر وہی بات وہ تو چلتی رہے گا, وہ تو لیکن جو فاروقی صاحب نے بات کی ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ نون لیگ مرکز میں بہت زیادہ کمپرومائز کر سکتی ہے, پنجاب پہ بالکل کمپرومائز, پنجاب میں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پنجاب میں وہ شہباز شریف صاحب کو پنجاب نون لیگ بھیج سکتی ہے. اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب کے لیے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہے نا وزارت اعلیٰ کو شہباز شریف صاحب. اچھا جی, کیونکہ دیکھیں اوپر کی حکومت جو ہے مخلوط حکومت اتنا پرفارم شاید نہ کر پائے. آپ دیکھیں نا 2008 سے 13 تک شہباز شریف صاحب نے جو 2011 میں جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان کا, اور اس جلسے کے بعد 13 میں انتخابات ہونے تھے, اور شہباز شریف صاحب نے کیونکہ پاپولر نظر آ رہا تھا کہ ایک ویو بن رہی ہے, بنایا جا رہا ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ایسے کام کیے کہ وہ 2013 کے انتخابات کے رزلٹ جو متوقع تھے کہ جی پی ٹی آئی لے جائے گی, الٹ دیا سارا کچھ. تو ابھی مسلم لیگ نون اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو ہم نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے, تو اس لیے ان کو شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہو سکتی ہے. اچھا, یہ معاملہ جو ہے نا وہ آ جا کے 2 جگہوں پہ ہی, اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات کریں نا, تو وہ صرف مرکز اور بلوچستان ہے.
دیکھیں نا پنجاب بھی کلیئر ہے آلموسٹ, پنجاب میں پی ایم ایل این کو میجورٹی ہوگی, میجورٹی ہے, ٹھیک ہے نا, اور سندھ بھی کلیئر ہے, اس پر تو بات نہیں ہے. جو پاور شیئرنگ کی جو باتیں ہونی ہیں, جو فارمولا بننا ہے, کس نے کہاں بیٹھنا ہے, کیا لینا ہے, کیا دینا ہے, وہ مرکز اور پنجاب کا ہے. اور اس کے بعد اگلے سینٹ کے انتخابات ہیں, سینٹ کے انتخابات, ہاں بلوچستان, سوری بلوچستان اور مرکز. اور کیونکہ بلوچستان کے اندر بھی اگر مرکز میں آپ جاتے ہیں سنگل لارجسٹ پارٹی کی بیس پر کہ مسلم لیگ نون کو وزارتی عظمیٰ دے دیا جائے, تو بلوچستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی ہے. اور پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب کا ہمیشہ سے بلوچستان جو ہے وہ بڑا ڈارلنگ رہا ہے جی, اور بلوچستان کے حوالے سے ان کی ہمیشہ اس کی پالیٹکس میں انہوں نے, ہاں بلوچستان کی پالیٹکس میں ہمیشہ ان کی بڑی دلچسپی رہی ہے جی. بلوچستان اور بھی کئی طرح سے نومیریکلی جو ہے آپ کی پارلیمانی پالیٹکس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. مثلا بلوچستان کی کتنی سیٹیں ہیں وہاں پر صوبے کی, کوئی 35-40 جو سیٹیں ہیں, ایک ووٹ میرا خیال 50 کے قریب ہیں, 50 کے قریب ہیں. تو وہ 50 جو ہیں وہ پنجاب کی 65 ہے, 400 سیٹ کے برابر ہے, سینٹ کے حوالے سینٹ کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے, سب سے بڑی اسمبلی کے مقابلے میں. ہاں پھر آگے ایک بہت ہی زبردست الیکشن آ رہا ہے, صدارتی الیکشن آ رہا ہے. صدارتی الیکشن میں بھی وہ بڑا میٹر کرتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. تو زرداری صاحب جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہاں ہاں یہ زرداری صاحب, ہاں زرداری صاحب, اب میں اور اگر محتاط تھا یہ کہنے کے لیے کسی لیول کے اوپر ریکنسیلیشن ہونی بھی ہے تو بھی وہیں سے ہوگی, میں ذرا محتاط تھا کہنے کے لیے عمران صاحب, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے اور کچھ کان میں بھی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرکز میں اگر وزارت عظمیٰ کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں بھی زرداری صاحب کو آپ ہلکا نہ رہیں, ٹھیک ہے. ہاں بلاول صاحب ہیں, ان کے اناؤنسڈ کینڈیڈیٹ بلاول صاحب ہیں, لیکن آصف علی زرداری بھی اسی طرح سے پورا ان کی کینڈیڈیچر جو ہے وہ مضبوط ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کو اگر پرائم منسٹرشپ اگر ملتی ہے تو وہ اس میں آصف علی زرداری صاحب ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر پریزیڈنٹ کے لیے بھی ان کا نام جو ہے آل دا ٹائم, وہ آل دا ٹائم ایک پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ فیورٹ نام اناؤنس کر بھی چکے ہوئے, صدر کے امیدوار آصف زرداری صاحب ہو سکتے ہیں. اچھا بلوچستان کے والے سے ویسے یہ ساری اچھا, باتیں, لیکن ریسٹ جو ہے یہ پی ڈی ایم 2 یوں کہہ لیں, پی ڈی ایم پرو میکس چلیں, اگر اس کو جو اس کے ریسٹ جو کہہ لیں کہ ان کے جو باقی جو ووٹر ہیں, جو سپورٹر ہیں, جو ان کی جو اپوزیشن ہے یوں کہہ لیں, تو وہ ریزنٹمنٹ اس میں زیادہ نہیں بڑھے گی ان کے خلاف؟ نہیں ان کے اپنے یا ان کے نہیں ان کے خلاف. نہیں عمران صاحب بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ جب یہ سب لوگ اگر آپ بنا کر ان کی ایک حکومت بنا دیں تو وہ اینٹی پی ڈی ایم یا اینٹی ایکس پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ویکیوم بنے گا, اور وہاں سے انہیں پھر جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر, سوری میں آپ کی, پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک بات ہوتی ہے کہ اب ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ بلاول جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں اس بات میں, کہ تب کی یہ بات تھی اور اب تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم ہی ہوں, لیکن وہ یہ تھا کہ اگر ہماری سیٹیں کم ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی وزارت لی جائے, اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے اس وہاں پر وہ اپنے پاس رکھی جائے, اور بجائے اس کے کہ وہاں پر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا ہو یا کسی اور پارٹی کا بیٹھا ہو تو کیوں نہ وہ ایک آفس جو ہے وہ سنبھالا جائے. یہ بھی ایک اپروچ وہاں پر موجود ہے اور پائی جاتی ہے. لیکن اسی یہ اپروچ ویسے سب پارٹی دونوں پارٹیز میں تھی, نہ صرف بلاول صاحب نے یہ بات کی, تازہ ترین ان ریزلٹس کے بعد بھی مسلم لیگ نون میں, بلکہ یہ ریزلٹ آنے کے بعد بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم چونکہ وہ مینڈیٹ میں اتنا نمبر اگر پورا نہیں ہوتا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور مرکز میں حکومت بنا دیتے ہیں. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے حکومت بنا رہے ہیں. ہاں 2008 میں انہوں نے حکومت چھوڑ کے وہ میاں صاحب جا کے بیٹھ گئے تھے اپوزیشن میں. لیکن میرا خیال ہے اس وقت اگین جس طرح سے وہ 16 ماہ کی حکومت ایکسیپٹ کی تھی پی ڈی ایم کی صورت میں تمام جماعتوں نے مل کر, ہمارے حالات تقریباً وہی ہیں.
تو مجھے بالکل اس میں ایسا نہیں کوئی ڈاؤٹ لگ رہا کہ یہ ان میں سے کوئی پارٹی یہ سوچے گی کہ ہم الگ ہو جائیں حکومت سے. وہ حالات ضرورت بٹھا ہے. دیں گے. حالات ایسے حالات بٹھا ہیں دیں کہ گے. ہماری ضرورت ہے, مجبوری ہے. ایک تو ادروائز بھی میرا تو خیال یہ تھا کہ اگر ایک پارٹی سنگل لارجسٹ بھی ہوئی تب بھی شاید وہ سب مل کر ہی چلیں گے بجائے اپوزیشن کا کوئی رول رہنے کے. لیکن اب تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں مین اور ان کے ساتھ کافی مسائل سارے بڑے ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس نے بیٹھ کے صرف تنقید کرنی ہے. اپوزیشن کے ہمارے ہاں تو کلچر ہی نہیں نا کہ وہ شیڈو کیبنٹ ہو, آپ حل دے رہے ہوں, آپ چیزیں پروگرام جو ہے اس کے مقابلے میں جو پالیسیز آ رہی ہیں اپنی پالیسیز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہوں. وہ تو بس وہ پنچنگ بیگ ہوتا ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہے اپوزیشن کا, تو مارجن بہت بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ لوگوں کی ہمدردیاں اور حکومت جو ہے اس کے خلاف ایک ماحول جو ہے وہ بنانا پاکستان میں آسان ہے. لیکن میں نے آپ کو جو آتے ہی جو گزارش کی تھی نا پروگرام کے آغاز میں آتے ہی سے مطلب کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے بلا اس میں وہ یہی ہو رہی ہے نا کہ اگر ہم نون لیگ کے ساتھ مل جائیں گے تو پنجاب میں ہمارے ریوائول کے امکانات ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, بہت محدود ہو جائیں گے. ان انتخابات نے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو, پیپلز پارٹی کے ووٹر کو امید دی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول ہو سکتا ہے پنجاب میں. تو اب اگر ہم فوراً حکومت میں بیٹھ گئے تو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان دونوں جماعتوں کے بیٹھے بغیر, کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ورنہ انتخابات میں جانا پڑے گا دوبارہ انتخابات سے بچنے کے لیے. جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, صرف ایک صورت بیٹھیں گے کہ اگر ہمارے دونوں کے ملے بغیر حکومت نہیں بنتی, اور اگر حکومت نہیں بنے گی تو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. تو دوبارہ وہی پریکٹس کریں, دوبارہ انتخابات میں جا کے اسپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ آئیں, پھر بیٹھیں تو بہتر ہے کہ بھی بیٹھ جائیں. اچھا نہیں, اس پہ اگر تھوڑا سا آپ جو فگرز ہیں ان پر اگر غور کر لیں, تھوڑی سی بات یہ کر لیں, اگر پی ایم ایل این جو ہے یہ کچھ آزاد بھی ملا کر 100 کا فگر کراس کر لیتی ہے, ٹھیک ہے, تو اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ ملا کر وہ میرا خیال ہے کہ 130-135 کے اوپر جا کھڑی ہوگی. اس کے بعد ایم کیو ایم اس کے ساتھ ملتی ہے, پھر جے یو آئی ملتی ہے, اور باقی ریسٹ آف دا جو پارٹی چھوٹی ہیں. پی ایم ایل این کو اپنی یعنی کولیشن مائنس پیپلز پارٹی کولیشن بنانے کے لیے, مائنس پیپلز پارٹی کولیشن بنانے کے لیے پی ایم ایل کو اتنا نمبر نہیں مل سکتا آزادوں سے. وجہ یہ ہے کہ ابھی پی ایم ایل ہے 70 پہ, ٹھیک, تو مسلم لیگ نون جو ہے 73 پہ 73 پہ, 73 ٹھیک ہے نا, تو بہت ٹف ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, تو کم از کم 120 تک جائے گی مسلم لیگ نون, تو پھر 15 ایم کیو ایم کی یا 17 ایم کیو ایم کی ہوں گی. مولانا صاحب کے پاس تو ٹوٹل 3 سیٹیں آئی ہیں, اور 3 ہے میرا خیال ہے مسلم لیگ کاف کے پاس. تو یہ بڑا ناممکن نہیں, لیکن 17-3 یہ ہو گئی 20 اور 3 23 50 یہ اور 73 یہ تو 96 ہو گئی. 50 ارکان توڑنا سر, 96 میں سے اب 30-35 آزاد امیدوار توڑنا زیادہ چاہیے نا. 96 کو 135 کرے نا, 135 کرنا تو کتنے ہاں زیادہ چاہیے, 40 پلس چاہیے, 40 کے قریب اور چاہیے لوگ, وہ مشکل ہو جائے. اچھا لیکن ذہن میں رکھیں کہ 2 سیٹیں خالی ہونی ہیں مسلم لیگ نون کی, میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی بھی اور مریم نواز کی بھی. ہاں یہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے, 2 سیٹیں یہ کم ہونی ہے. تو یعنی چارہ اور کوئی نہیں ہے کہ یہ پی ٹی دیکھیں یہ فگرز جو ہیں انہوں نے پھنسا دیا دونوں پارٹیوں کو, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چھوڑ نہیں سکتے. اور پروپوزیشن بنتی ہے کوئی کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ حکومت بنا لیں, آزاد امیدوار, لیکن وہ بھی, لیکن انہیں بھی ان دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کا انتخاب کرنا پڑے گا. اب پھر یہاں پہ آصف زرداری کا کردار ہے. یہ جو حکومت بنے گی نا, آصف زرداری جہاں جائیں گے وہاں بنے گی, پیپلز پارٹی جہاں جائے گی. دیکھیے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بیٹھ سکتے ہیں اگر کوئی یا ان کے آزاد ارکان بیٹھ سکتے ہیں, بے شک کسی بھی شکل میں ممکن نہیں ہے, مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے تو یہ ناممکن, خیر سیاست میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس وقت جو صورت حال ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بیٹھیں گے. اچھا, ہم جو ایک سینیریو سوچ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن میں بلاول صاحب اپوزیشن میں چلے جائیں یا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلے جائے, وہ بھی ایک مشکل صورتحال بن جائے گی. جب ایک پارٹی, ایک فل فلیج پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی تو پھر اسے بہت سارے ایشوز پہ بڑا زیادہ کھل کے اپوز کرنا پڑے گا.
تو پھر ہم وہی محاذرائی کی طرف جانے کی پوزیشن پہ آ جائیں گے. اگر یہ سوچ کر کریں کہ ہم نے اپنی سروائیول دیکھنی ہے, اپنا ریوائیول دیکھنا ہے پنجاب میں, بات کرنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ایشوز پہ انہیں ٹف ٹائم دینا ہے. ابھی بھی تو محاذرائی چل رہی تھی نا سر, دو باتیں ہیں. اپوزیشن کا کردار, جس کی جو بحث ہے, جو مسئلہ ہے, وہ یہ ہے اور ریاست کو مفلوج کرنے پہ اتر آئے, سڑک کے اوپر آ جائے, وہ ایک علیحدہ بات. حزب اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کرے, سازش نہیں کرے. ہاں, سازش نہیں ہونی چاہیے, اختلاف ہونا چاہیے. اور اختلاف آپ مانگے دوہل کریں, اور جتنا مرضی زور سے, جتنا مرضی لاؤڈ کریں, اور جتنا مرضی کریں. اور اسٹرانگ اپوزیشن کے بغیر آپ بہتر پالیسیز دے ہی نہیں سسٹم چل ہی نہیں سکتا. سسٹم نہیں چل سکتا. وہ اپوزیشن جو بار بار دیکھیں, ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت میں, بلاول ہیں, میاں صاحب ہیں, جو بھی ہے, جو تعریفیں کرنے والے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو حکومت میں جو کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں, جناب کیا اپنا فیصلہ ہے آپ کا, ہاں جی, تو نظر رکھے گی اپوزیشن. پارٹی کے اندر سے تو اتنی ریزنمنٹ یا اتنا اچھا نہیں, یہ امکان ایک تو جا رہا ہے, ہاتھ سے نظر آ رہا ہے کہ شاید جو آزاد ارکان ہیں وہ پی ٹی آئی کی صورت میں حکومت نہ کریں ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ جس طرح اپوزیشن میں بیٹھنے کا فائدہ پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہا ہے, نواز لیگ کو سمجھ آ رہا ہے, اسی طرح ان کو بھی آ رہا ہوگا. اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس اینگل سے سوچ رہے ہوں گے. تازہ ترین جب یہ بات میسج آ رہا ہے, یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جیل سے یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کسی طرح میری بات چیت کرائیں, اور وہ بات چیت صرف بات چیت کے لیول پہ نہیں ہے, وہ حکومت سازی کے لیے بات چیت چاہ رہے ہیں. اچھا, پیورلی ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ حکومت میں کسی طرح سے آ جائے ان کی پارٹی دوبارہ. تو اگر وہ صرف اس کے لیے سوچیں تو ادروائز تو بہت اچھی وہ آپشن تھی کہ ایک بڑا گروپ ہے, تقریباً 80s میں ان کا نمبر پہنچتا ہے, تو وہ اتنے لوگوں کے ساتھ ایک اگر اپوزیشن کے میں بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ تعمیری سوچ ہو کہ ہم نے تعمیری سوچ کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے حکومت کو جو پالیسیز بنا رہے ہیں ان میں سپورٹ کرنا ہے, سپورٹ اس سینس میں کہ اگر کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو ان کو ٹھیک کرانا ہے, اپنی ان پٹ. جو پی ٹی آئی کی جتنے بھی لوگ آئے ہیں حمایت یافتہ, ان کا تو ایجنڈا نمبر 1 جو ہے وہ ٹیکنیکلی وہ تو یہی ہوگا نا کہ ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کی جو سابق چیئرمین ہیں ان کے اوپر جو مشکل وقت ہے وہ کسی طرح ٹلے ختم. ان کا تو ایجنڈا یہی ہوگا. لیکن دوسری رائٹ, ہاں, لیکن اور تازہ ترین, لیکن اس میں وہ دیکھیں وہ وقت ٹلنے کا بھی ایک تو یہ ہے کہ قانون نے اپنا راستہ لیا ہوا ہے, وہ اس کے مطابق چلنا ہے. دوسرا یہ کہ تازہ ترین بھی ان کا وہی عالم ہے کہ وہ جہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اگر وہ پولیس کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کر رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے 9 مئی سے سیکھا نہیں ہے, یا اس پہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, یا اس سے وہ واپس نہیں ہٹنا چاہ رہے اس اسٹیپ سے, اور وہ پرامن طریقے پہ آنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ اسی طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بحران عمران صاحب ابھی آنا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد ہیں پی ٹی آئی کے اس میں رہیں گے فورم پر, لیکن ان کو لیڈ کون کرے گا؟ آپ دیکھیں کہ اپنا بانی اپنے سے جیل سے ملاقات کرنے کے بعد جی جب وکیل باہر آتے تھے ان کے یا لیڈران باہر آتے تھے تو ہر کوئی الگ الگ بات کرتا تھا. ہاں, کہ جی مجھے انہوں نے لیڈر بنایا, وہ کہتے جی نہیں انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ بات نہیں کی. تو ابھی یہ ایک ایشو بن سکتا ہے جب پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر انہوں نے چننا ہوگا, یا کون لیڈر ہوگا جو لیڈ کرے گا, کون اپنے مذاکرات کرے گا. ان کے اندر ابھی اور زیادہ اختلافات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آنے ہیں, کیونکہ وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس طرح رہنمائی بھی نہیں کر پائیں گے, وہ اس طرح ڈکٹیٹ بھی نہیں کر پائیں گے, یا وہ اس طرح کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک ایشو بننا ہے. بلکہ اس میں ایک اور بھی جو بڑا امپورٹنٹ آگے جا کر جو بحث جو چھڑے گی وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. ظاہر ہے اب اس میں 2-3 پارٹیز کا نام جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وحدت المسلمین کا نام لیا جا رہا ہے. اچھا سپوز اگر وحدت المسلمین جو ہے یہ جوائن کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگلی یہ بحث ہوگی کہ اس وحدت المسلمین جو ہے وہ کہاں سے پالیسی گائیڈ لائن لے گی. کیا علامہ راجہ کیا نام ہے ان کا, ناصر عباس صاحب جو ہے وہ اس پارٹی کے ہیڈ ہوں گے, وہ جو اندر پارلیمنٹری گروپ ہے, ایک تو وہاں پر اس کا پارلیمنٹری لیڈر ہوگا نا, لیکن ایک جو تھا چودھری پرویز رائی والا جو کیس تھا اس کے اندر تو کورٹ نے پارٹی ہیڈ کو میرا خیال دیا تھا, اختیار فارغ کر دیا. ہاں, تو پارلیمانی لیڈر تو وہی ہوگا جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا, پارلیمنٹ کا جو آخری, لیکن وہاں پر ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک سیٹ ہے مجلس وحدت المسلمین کی. لیکن ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج گوہر صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے نا, انہوں نے
हल्का सा इशारा दे के ना इस चीज़ को एक तरह से मुस्तरद किया इस इम्कान को कि वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को नहीं ज्वाइन करने जा रहे। उसकी वजह एक है वजह कि वो एक मकतब फ़िक्र की जमात, हाँ एक स्कूल ऑफ थॉट भी है, स्कूल ऑफ थॉट की बिल्कुल बात ठीक है। तो है, ये जमात इस्लामी और की वो तरफ जा पॉलिटिकल नहीं है बल्कि मजहबी नुक्ता नज़र से हाँ, वो पार्टी है। ठीक है ना। तो वो एक उनको इशू आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था बिल्कुल, कि उन्होंने हमने उनके साथ मुख्तलिफ जगह पर सीट एडजस्टमेंट की थी और ये डिसाइड किया था कि जी आपके अरकान हमारे आप अरकान आपके, वो गोल कर गए थे, वो उस तरफ नहीं जा रहे थे कि हम कोई ज्वाइन करने जा रहे। सही। अच्छा, ये तो ना वैसे एक टेक्निकल और लीगल नुक्ता भी है जिस पे कानूनी माहिरीन ज़ाहिर अपनी राय देंगे और वो उस पे राय ले भी रहे होंगे क्या ऐसा मुमकिन है। अगर ये मुमकिन हुआ तो फिर उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगी, वो अकेला वहदतुल मुस्लिमीन नहीं है, और भी दीगर ऑप्शंस भी होंगे। चले आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपकी बात करने लगे थे कर लीजिए। मैं मुख्तसर कि वो कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, तो मखसूस नशिस्तों वाला भी सवाल है कि वो प्रायोरिटी फहरिस्त तो जमा नहीं हुई, जमा नहीं, वो तो आएगी नहीं, लेकिन वो बाद में भी हो जाती है। आप ये देखें, अच्छा नहीं, सही चोई साहब अभी थोड़ी देर पहले थे वो कह गए थे कि नहीं ये मेरा ख्याल है ये करना पड़ेगा क्योंकि जब सुप्रीम केपी कोर्ट का जाना अगर आप पड़ेगा इसके लिए। केपी का लेकिन अगर इमरान solution साहब तो हमने निकालना है। अच्छा हमने इसका एक रुख ये भी देखा है नूरुल्लाह साहब कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो है ना वो लिस्ट उनकी कम पड़ जाती है ना, तो उनसे फिर नए कागज भी मांगे जाते हैं कि आपकी ये 3 सीटें और निकलती हैं, चले इसका मतलब बाद में भी कागज जा सकते हैं। मेरा ख्याल है अदालतों के जरिए तो मसला आप तीनों का बहुत शुक्रिया, तीनों दोस्तों का। पीटीवी की ये नशियात जारी है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको हमारे और साथी ज्वाइन करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।